مودی سرکار کی پاکستان کو بنجر بنانے کی ناپاک سازش، بھارت نے بغلہار ڈیم سے دریائے چناب کا پانی روک دیا ہے۔ دریائے چناب کا 80% سے زائد حصہ خشک ہو چکا ہے۔ بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے مودی سرکار، اور اب اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان کو بنجر بنانے کی ناپاک سازش کے نتیجے میں مختلف دریاؤں کا پانی روکا جا رہا ہے۔ بھارت پاکستان دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے پاکستان کو بنجر بنانے کی ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ مودی سرکار نے پاکستان کو خشک سالی کا نشانہ بنانے کے لیے پاکستان پر آبی جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی حکومت نے سرحدوں پر کشیدگی کا بہانہ بنا کر سنساس معاہدہ ختم کرنے کا راگ الاپا اور اب بغلہار ڈیم سے دریائے چناب کا پانی روک لیا ہے۔ پانی روکے جانے کی وجہ سے دریائے چناب خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بھارت سنساس معاہدے کے تحت دریائے چناب میں روزانہ 55,000 کیوسک پانی چھوڑنے کا پابند ہے۔ ہیڈ مرارا کے مقام پر دریائے چناب کا پانی صرف ایک روز میں 20,303 کیوسک سے کم ہو کر 15,250 کیوسک رہ گیا ہے۔ پانی کی کمی سے دریائے چناب سے ہیڈ مرارا کے مقام سے نکلنے والی نہر مرالا راول لنک بھی بند کر دی گئی۔ محکمہ اریگیشن کے مطابق دریائے چناب کا 80% سے زائد حصہ خشک ہو چکا ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے دریائے چناب مکمل طور پر خشک ہونے کا خدشہ ہے، جس سے لاکھوں ایکڑ زرعی رقبے کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچے گا۔ حکومت کو زمینوں کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے عالمی فورم پر بھارتی آبی جارحیت کے مسئلے کو اٹھانا ہوگا۔ بھارت کا ایک بار پھر پاکستان دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ جب کچھ نہ ملا تو دوبارہ آبی جارحیت شروع کر دی۔ دریائے چناب کا پانی روکنے سے دریا کا بڑا حصہ خشک ہو گیا ہے۔ آبی جارحیت پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آبی ماہر سلطان برکس۔ سلطان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ بتائیے گا بھارت کی جانب سے آبی جارحیت سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور بھارت پانی چھوڑنے کا کتنا پابند ہے، اور کیا وہ اس پابندی پر کبھی عمل بھی کرتا ہے یا نہیں؟ یہ دنیا میں، پوری امریکہ میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اگلی جنگ جو ہوگی پانی کی جنگ ہوگی، اور دو ملک ہیں، دونوں کے پاس ایٹم بم ہیں، اور دونوں اتنی بیوقوفی کے ساتھ، خاص طور پہ انڈیا پانی کو لے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ تو آ جائے گی، جی اللہ کرے جنگ نہ آ سکے۔ کل مودی صاحب نے کہا کہ جناب ہم آپس میں غربت کے لیے فائٹ کریں، تو اتنی دوہری پالیسی کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سخت ایکشن لینا چاہیے، جبکہ جو پانی کا مس یوز ہے جی اس میں ورلڈ بینک اور جو ٹریٹی بنی تھی 1960 میں، اس میں ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے حکمرانوں سے بھی، اور جو ٹریٹی بنی وہ اتنی فالٹی کوئی ہے اس میں کہ انڈیا اس کے اوپر ڈیم بنائی جا رہے ہیں، اور ہم اپنی ڈیم جو تیار ہیں بننے کے لیے وہ بھی نہیں بنا رہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک برے وقت کے آنے کی پانی کے لحاظ سے انتظار کرنا چاہیے، اور ابھی برے وقت ہے، کیونکہ اب کراچی، تھر، اب پنجاب، ہر طرف میں جب پانی کی سپلائی کی یہ پوزیشن ہے کہ ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اور بندے فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے۔ اور پانی کی اوپر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک تو انڈس واٹر کمیشن ہے، ایک چاہیے حکومت پاکستان کو ایک اپنا واٹر کمیشن بنائے، اس کے اوپر اپنی انوویٹو یا جو بھی ٹیکنالوجی۔ اسرائیل ایک ملک ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، سعودی عرب نے کیا ہوا ہے، وہ پورا ڈیزرٹ ہے، اتنی وہاں پہ انہیں پانی کی کمی کو پورا کیا ہے کہ دنیا ان سے سیکھ رہی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے جی الکریسی اور یا بیوروکریسی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سر پانی کا کرائسس ختم کرنے کا۔ اور رفیق صاحب، پاکستان کو تو نقصان ہوگا اس حوالے سے سلطان صاحب، لیکن اگر بھارت کا دیکھا جائے تو اگر بھارت پانی کو روکتا ہے، کیا بھارت کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے کہ اس پانی کو وہ مینیج کر لے گا؟ وہاں پر ان کے پاس ڈیم ہے اس طرح سے؟ یس،
یہ بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے ہمارے دریاؤں کے اوپر اتنے بڑے بڑے ڈیم بنا لیے کہ جس کی حد نہیں تھا، مطلب ستلج کے اوپر، راوی کے اوپر، اور بجلی بھی پیدا کر رہے، اور اب بہانے بنا رہے ہیں کہ جناب چناب میں بھی ہماری ایک منور توی ہے اور خورشید توی ہے۔ ایک دریا کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو پھر بعد میں دریا بنتا ہے نا، ٹھیک کہ جی یہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ یہ اتنی ہی بیوقوفی والی بات ہے کہ اگر پاکستان کو نقصان ہوگا تو انڈیا کو ہم سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کوئی اتنا فنے خانی نہ دکھائے کہ جی پاکستان ڈوبے گا تو انڈیا خوش ہوگا۔ اس وقت ہمارے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا ایک بلاک بن جائے گا اور ہر کوئی اپنی خوشحالی میں رہے گا، اس طرح کی باتیں کر کے اور جنگ چھیڑنے کی باتیں کر کے تو ہم تو 50 سال اور پیچھے چلے جائیں گے، اور ساتھ ہی انڈیا بھی چلا جائے گا۔ ٹھیک، لیکن سلطان صاحب اس میں 3 فریق ہیں، پاکستان، بھارت اور ورلڈ بینک بھی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے جس طرح سے بھارت کہہ رہا ہے کہ پانی بند کر دیا جائے گا؟ کیا اس میں پھر انٹرنیشنل لیول پر کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آئے گا؟ اور کس طرح سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر اس معاملے پر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے؟ سر آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ ہماری کیپیسٹی پاکستان کی آربیٹریشن کے معاملے میں اتنی اچھی نہیں ہے، جی، اور نہ ہی ہماری اپنے اندر گلے میں جھانکنا چاہیے، نہ ہی ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم پانی کے اوپر جا کے انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ لڑائی لڑیں۔ ہاں اللہ کرے ایسے ہو، اگر ایسے ہو گیا تو ہم آرگیومنٹ میں بھی اور بحث کرنے میں بھی انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ واٹر ڈسپیوٹ دنیا میں 6 7 8 ملکوں میں، آسوان ڈیم ہے ایک ایجپٹ سے چلتا ہے، سوڈان، ترکی تک جاتا ہے، صحیح، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک ملک دوسرے ملک کا پانی بند کر دے۔ یہ یہاں پہ اب پوری انسانی زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یا کربلا میں ہوا تھا، پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ کربلا میں ہوا تھا کہ یزید نے پانی